کہ یہ جو آپ نے کمپلیٹ کیا پشاور کارڈیاک انسٹیٹیوٹ، ہارٹ ڈیزیز اور کینسر، ان سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگوں کی وفات ہوتی ہے وہ ان دو بیماریوں سے ہوتی ہے۔ اور پشاور اور جو کیپٹل پختونخوا کا، اگر ادھر ابھی تک کارڈیاک انسٹیٹیوٹ نہیں تھی تو یہ سارے علاقے کے لیے بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ جب ہارٹ کے مریضوں کے لیے کوئی جانے کی جگہ نہیں تھی، اور جو بدقسمتی سے جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو اس کا جو اندر جو کارڈیاک انسٹیٹیوٹ تھی، اس کا بہت بدقسمتی سے اس کے جو ریزلٹس تھے وہ بہت برے تھے، جو ان کو ایونچولی بند کرنی پڑی، بڑی ہائی مورٹیلٹی ریٹ تھی۔ تو اس لیے ایک اسپیشلائز کارڈیاک انسٹیٹیوٹ کی بڑی ضرورت تھی، اور یہ بڑی دیر سے پلان بنا ہوا تھا، لیکن میں اس لیے آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک مشکل وقت میں، جب ہم سارے پاکستان میں ایک کمی تھی، فنڈز کی کمی تھی، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھی، اور اتنی زیادہ جگہ سے ڈیمانڈز تھی ریسورسز کے اوپر، ایک بجٹ کے اندر ہر قسم کی ڈیمانڈز تھی، اس میں آپ نے، اور وہ کووڈ کے دوران وہ فنڈز ڈھونڈے اور اس کو کمپلیٹ کیا۔ میں اس لیے آپ کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہاسپٹلز جب ڈیلے ہوتے جاتے ہیں ان کے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں، اور جتنے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں وہ انفیزیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ نے جو کمپلیٹ کیا، اور یہ آج جو میں نے اندر سے دیکھا ہے کوالٹی انسٹیٹیوشن آپ نے بنائی ہے، یہ سارے صوبے کے لیے، اور میں تو جو فیسلٹیز دیکھ رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ افغانستان سے بھی آپ کو یہاں مریض آئیں گے آپ کے یہاں علاج کروانے کے لیے، کیونکہ اس طرح کی کوئی فیسلٹیز سارے علاقے میں نہیں ہیں۔ جس طرح شوکت خانم جو 2016 میں ہم نے یہاں پشاور میں اس کی انوگریشن کی تھی، تو ادھر سے افغانستان سے بھی مریض آتے ہیں، تو سارے علاقے کو سرو کرتا ہے، اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اس سارے علاقے کے لیے ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو سب سے زیادہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے شہریوں کے لیے آپ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے، اس سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو ایک ملک کا غریب طبقہ ہے۔ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ جب ایک غریب گھرانے میں ایک بیماری ہوتی ہے تو وہ سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے، اور یہ آج تک ہماری گورنمنٹس نے اس کے اوپر سوچا نہیں۔ ایک ملک میں بدقسمتی سے جو ایلیٹ کے لوگ ہیں، اور گورنمنٹ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز، وہ علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ عام آدمی کے لیے اگر اس کو مشکل وقت گھر میں آئے اور بیماری ہو تو وہ کیا کرے گا۔ تو یہ جو آپ نے کیا ہے، ہمیں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی کدھر ہے مدینہ کی ریاست، یہ ہے آپ کا قدم مدینہ کی ریاست کی طرف۔ مدینہ کی ریاست پہ کیا ہوا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، اور انہوں نے صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا تھا، باقی تو اللہ کرتا ہے۔ جو دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور ان کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے۔ آج جو فیصلہ کیا پختونخوا نے کہ سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہمارے سے کتنے زیادہ امیر ملک، انہوں نے بھی اپنے یونیورسل ہیلتھ کوریج انہوں نے بھی نہیں دی اپنے لوگوں کو۔ تو یہ جو آپ نے کیا ہے، اس سے سب سے پہلے تو ہر غریب گھر کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ کسی قسم کی بیماری ہو تو ان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہے۔ دوسرا، شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہیلتھ کا انقلاب لے آئے ہیں پاکستان میں، اس سے سارا ہیلتھ سسٹم آپ کا کھڑا ہو جائے گا۔ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ساری پاکستان میں ہسپتال بناتی پھرے،
ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے پاس بدقسمتی سے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جو آمدنی اکٹھا کرتے ہیں ہر سال کی ٹیکس کی، آدھا تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو وہ فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کوریج دیں.